إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. میرے دوستو، عزیز بھائیوں، بزرگوں اور عزیز بہنوں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو بار بار پڑھتے رہنا چاہیے، سنتے رہنا چاہیے، یاد کرتے رہنا چاہیے، اس لیے کہ اس میں ہماری دنیا کی بھی کامیابی ہے، آخرت کی بھی کامیابی ہے. اللہ تعالیٰ جو ہماری ماؤں سے زیادہ ہم پہ رحم کرنے والا ہے، چاہنے والا ہے، پیار کرنے والا ہے، ہمارا خیال کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ انسان خواہشات کے پیچھے، مزوں کے پیچھے پڑ کے اپنا بھی خرابہ کرتے ہیں، دوسروں کا بھی خرابہ کرتے ہیں. آپ دیکھیں گے لوگ محنت کرتے ہیں، پیسے ملتے ہیں تو شام میں پی لیتے ہیں، پی کے سڑکوں پہ پڑے رہتے ہیں، ان کے بیوی بچے دونوں بھی پریشان. بعض دفعہ لوگ غلط راستوں پہ پڑ کے اپنے والدین کو چھوڑ دیتے ہیں، بعض دفعہ بیوی بچوں کو چھوڑ دیتے ہیں. آپ اگر جیل جا کر، سینٹرل جیل یا لوکل جیل جا کر آپ 1000 لوگوں سے مل کے پوچھو کہ بھائی تو یہ جیل میں کیوں آیا، تو آپ کو پتا چلے گا کہ جیل کو آنے کے جتنے بھی اسباب بیان کریں، وہ اسباب چاہے وہ ہندو مذہب ہو، جین مذہب ہو، سکھ مذہب ہو، کرسچینٹی ہو، ان کے پاس کچھ نہ کچھ اس کی گنجائش نکل سکتی. پینے کا مسئلہ ہے، شراب پی لیا، یا یہ کہ والدین کے ساتھ بد اخلاقی کر لیا، یا یہ کہ بھائیوں کے ساتھ کچھ کر لیا، تو ان مذاہب میں آپ کو نہیں سور کھا لیا. یہ مذاہب میں آپ کو جا کے پتا چلے گا کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس میں وہ لوگ بڑی شدت کے ساتھ، عورتوں سے ملنے کا معاملہ ہے. اسلام یہ ایک ایسا مذہب ہے جو یہ کہتا ہے کہ جوان ہونے کے بعد دوسرے بچیوں سے، دوسری عورتوں سے آپ ملیں گے نہیں، بات نہیں کریں گے، تعلقات نہیں رکھیں گے. تو آپ دیکھیں گے تو جیل جا کے آپ جتنے کرائم، جتنے جرائم لوگوں کے ہیں، اگر اس کی آپ لسٹ بنائیں گے تو دیکھیں گے بہت سارے کیسز اس لیے ہے کہ محبت میں اس کے اماں بابا جو ہے نا بچی سے شادی کرنے نہیں دیا، اماں بابا کو مار دیا، بچی کو مار دیا، گھر چھوڑ کے بھاگ گیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. بھی بچی سے جو ہے نا جس کا دل جیتنے کے لیے، اسے شادی کرنے کے لیے اس نے چرایا، جاب چھوڑ دی. ایسے سب چیزیں آپ کو ملیں گی. یہ سب چیزیں اگر دیکھیں گے آپ پولیس بنا کے تو آپ کو پتا چلے گا کہ کوئی بھی غلطی کر کے اگر وہ جیل میں آیا تو وہ غلطی کی اسلام میں اجازت نہیں ہے. لوگوں کے حکومتیں چلے گئی، بڑے بڑے بزنس مین لوگ جن کے کیس آج بھی ہائی کورٹ میں، سپریم کورٹ میں چل رہے ہیں. میں یہ جگہ کی مقدس جگہ کی وجہ سے وہ نام لینا نہیں چاہ رہا میں، اس لیے کہ ان لوگوں نے جو ہے نا محبت میں اپنی بیوی کو مار دیا، یا کہ محبت میں کسی اور لڑکی کو مار دیا، اور اب کورٹوں میں کیسوں میں پڑے ہوئے ہیں. اس لیے کہ وہ لوگ حرام چیز اسلامی کر لی، ہو سکتا ان کے مذہبوں میں نہ ہو، اسلام میں اجازت نہیں ہے اس کی کہ بھائی تم جوان ہو گئے
تو یا تو شادی کر کے کسی بچے کے ساتھ رہ سکتے، نہ تو کوئی تعلق آپ کو رکھنے کی اجازت نہیں ہے. صاف بات ہے یہ اسلام میں. میں ایک مثال دے رہا ہوں. تو ہزاروں کیسز ہمارے بچوں کی آج بہت سے بچے اور بچیوں کی تعلیم کی خرابی کا، بربادی کا، ان کے کیریئر کی بربادی کا ذریعہ صرف یہ ہے کہ تعلقات ان کے پری میچور، شادی سے پہلے کے تعلقات اور یا شادی کے بعد کے تعلقات، دے آر ناٹ ایبل ٹو کانسنٹریٹ آن دیئر اسٹڈیز. پڑھنے پہ توجہ نہیں ہے. ہاں، تعلیم چھوڑ کے بھاگ جا رہے، کالج چھوڑ کے بھاگ جا رہے بچیاں 16 سال میں، 18 سال میں، 17 سال میں، یا کہ بچوں کا بھی یہی حال ہے. تو اگر آپ دیکھیں گے تو اسلام کہتا ہے کہ بھئی یہ غلط ہے، حرام ہے، جائز نہیں ہے، مت کرو. اور بہت سی چیزیں گورنمنٹس کوششیں کرتی ہیں کہ شراب کو منع کریں. کیوں؟ ایک شراب پینے والا، جس کو شریعت میں ام الخبائث کہتے ہیں، پوری برائیوں کی جڑ ہے شراب حقیقت میں. اس کی وجہ میں کبھی بیان کروں گا شراب کے اوپر، لیکن آج میں وہ بیان کرنے کے لیے نہیں آیا. آج میں آپ کے سامنے یہ بیان کرنے کے لیے آیا کہ اسلام، اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو کچھ چیز سکھاتے ہیں تو اس کی ہماری دنیا اور آخرت میں فائدہ ہے، دنیا اور آخرت میں بھلائی ہے. ہماری تعلیمات تو اس میں سے شراب کا معاملہ ہے. حکومت ناکام ہے، پریشان ہے. لنگس کینسر ہو جاتا، یہ بھی آپ ہی لوگ کہتے ہیں، آپ کی سائنس کہتی ہے، آپ کے ڈاکٹر کہتے ہیں، آپ کا ریسرچ کہتا ہے کہ شراب پینے سے جو ہے نا لنگس کا کینسر ہو جاتا. شراب پینے سے جو ہے نا انسان کے الکوہل سے بی پی آ جاتا، شوگر آ جاتا، پتہ نہیں کتنے اس کے آرگنز خراب ہو جاتے. یہ تو فزیکل بیماریاں ہیں. سوشل بیماریاں، سائیکالوجیکل بیماریاں، اسپرچول بیماریاں وہ کتنی ہیں. انسان شراب پی کے کتے کی طرح سڑکوں پہ پڑا ہوا ہے. اس کو یہ بھی نہیں معلوم کہ وہ موہری میں پڑا ہوا ہے، گندگی میں پڑا ہوا ہے، یا یہ کہ بستر میں پڑا ہوا ہے. ہاں، تو وہ تو سمجھتا موہری میں پڑھ کے میں اسی میں ہوں. دماغ ہی کام نہیں کرتا نا. جانور سے بھی بدتر ہو جاتا ہے انسان. اور شراب، کوئی مذہب اتنی شدت سے شراب حرام ہے نہیں بولتا جتنا اسلام کہتا ہے. اور اللہ کا شکر ہے آج بھی بہت سارے مسلمان شراب پیتے ہوں گے، لیکن اگر ریشیو نکالا جائے تو شراب پینے والوں کی تعداد مسلمانوں میں بہت کم ہے. 50% نہیں ہے ہمارے پاس، 40% نہیں ہے ہمارے پاس. 5-10% ہوتے ہوں گے، جو کہ غلط ہے لیکن ہے. تو میرے دوستوں، میرے بھائیوں اور بہنوں، یہ 2 مثالیں میں آپ کے سامنے اس لیے دیا کہ آپ لوگ یہ سمجھ جاؤ کہ آپ کو جو تعلیمات اللہ اور رسول اللہ نے سکھائی ہیں، وہ تعلیمات ہمارے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی دونوں جگہ بہتری کا ذریعہ ہے، کامیابی کا ذریعہ ہے، آرام کا ذریعہ ہے. تو یہ تعلیمات کو کیا ہم لوگ سیکھ رہے ہیں کیا؟ یہ سوال ہے میرا. اچھا، سیکھ لیے ہیں تو سکھا رہے ہیں کیا؟ یہ ایک مسئلہ ہے. دیکھیے، لقمان، بعض لوگ ان کو پیغمبر، بعض لوگ ان کو حکیم کہتے ہیں. لقمان حکیم یا لقمان علیہ السلام، آپ جو بھی کہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کے نام سے ایک سورہ قرآن میں ذکر کیا، اور اس قرآن میں اللہ تعالیٰ اپنا ذکر کرنے کے بعد لقمان علیہ السلام نے اپنے بچے کو جو نصیحتیں کی، پوری نصیحتیں اللہ تعالیٰ ذکر کر دیا. سبحان اللہ. اور وہ شروع کرتے ہیں لقمان علیہ السلام، یا بنیا، اے میرے بیٹے، اے میرے پیارے بیٹے، لا تشرک باللہ، شرک نہیں کرنا، ایک اللہ کی عبادت کرنا، پتھر کی، درخت کی، انسانوں کی نہیں، ایک اللہ کی. لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، یہ ظلم ہے، یہ نہیں کرو. لا تمشی فی الارض مرحا، غرور سے، تکبر سے، اروگن سے سڑکوں پہ نہیں چلو. آپ دیکھیں بچے ہمارے گاڑیاں کیسا چلاتے، بازو سے جانے والے لوگ ڈر جاتے، کوئی ہوش ہی نہیں ہے ان لوگوں کو. یہ کیا ہے؟ یہ ایروگنسی ہے. یہ لا تصاحب خدک، لوگوں سے بات کرے تو جو ہے نا بد اخلاقی سے بات نہیں کرو. یہ سب اپنی اولاد کو سکھا رہے ہیں. وہ کون سکھا رہے ہیں؟ آپ اور میں نہیں، چھوٹے لوگ نہیں ہیں. یہ آسمانوں والا جن کو کوٹ کر رہا، بہت بڑے لوگ تھے یہ لوگ، بہت رول ماڈل تھے یہ لوگ. اور یہ رول ماڈل اپنے بچوں کے ساتھ ٹائم نکال کے بیٹھ کے ان کو سکھا رہے ہیں. میرے دوست، آپ سمجھ گئے ہوں گے میں کیا بولنا چاہ رہا ہوں. میں بولنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے آل اولاد کی تربیت نہیں کی ہوتی تو پھر ان کے بچوں کی تربیت وہ لوگ نہیں کرتے تھے. اگر میرے بچے کی
میں صحیح تربیت نہیں کرا، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، اسلام کیا ہے، رسول اللہ کیا ہے، قرآن کیا ہے، دین کیا ہے، میرے بچے کو میں نہیں سکھایا اور اس کے بعد میری موت ہو گئی، تو آپ اندازہ کیجئے کہ میرا بچہ اس کے آنے والے بچے کو کیسا سکھائے گا؟ اس کو معلوم ہی نہیں ہے نا. سمجھ گئے آپ لوگ پرابلم کہاں پیدا ہوا؟ پرابلم یہاں پیدا ہوا کہ باپ سیکھا اور بیٹوں کو چھوڑ دیا. میرے دوست، بچوں کے کپڑے کی، غذا کی، کھانے کی، روٹی کی، کپڑے کی، یہ تو ہر آدمی فکر کر لیتا ہے، لیکن یہ بڑی بات نہیں ہے، چونکہ یہ ممتا کا اور ابوت کا، باپ ہونے کا تقاضا ہے. یہ آپ دیکھیں گے چھوٹی چڑیاں بھی جو ہے نا اپنے بچوں کو رزق کھلاتی ہیں لے کے آ کے چونچ سے، مچھلیاں بھی کھلاتی ہیں، ہاں شیر بھی اپنے بچوں کو جو ہے نا گوشت لے کے آ کے کھلاتا. یہ ممتا کا حصہ ہے، یہ باپ ہونے کا حصہ ہے. یہ تو ہم کر دے رہے ہیں، لیکن یہ ضروری نہیں ہے ہم ہونے کے، مسلمان ہونے کے ناطے ہمارے بچوں کا خالی جسم کی حفاظت ہو جائے، ہمارے بچوں کے خالی پیٹ کی حفاظت ہو جائے، ہمارے بچوں کی خالی فزیکل نیسیسٹیز پوری ہو جائے، ان کی جسمانی ضرورتیں، تو یہ تو آپ نے، میں نے کہا نا کہ یہ تو جانوروں کے بچے کی بھی ہو جاتی ہے. تو مومن مسلمان یہ فکر کرتا کہ اپنے بچے کو کیا سکھاتا؟ وہ ایمان، اسلام، رسول اللہ، یہ کنفرم کر کے جانا کہ بچے میرے بعد بھی تو پکا مسلمان رہتا یا نہیں رہتا. آپ کو میں واقعہ سناتا ہوں. میں تو ایک لقمان علیہ السلام کا قصہ سنایا آپ کو. یعقوب علیہ السلام کا قرآن میں اللہ ذکر کرتا، وَإِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتِ. اے لوگو تھوڑا سوچو، آنکھیں بند کر کے اپنے آپ کو سوچو، تم وہ حالت میں چلے جاؤ جس حالت میں یعقوب علیہ السلام مر رہے ہیں. عربی کا اسٹائل وَإِذْ کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ یاد کرو اس ٹائم کو جس وقت یہ واقعہ ہو رہا تھا. تو آپ لوگ یاد کرو، اللہ تعالیٰ کا قرآن کا اسٹائل ہے یہ. اذ حضر یعقوب الموت، اذ جب یہ واقعہ ہو رہا تھا اس وقت کو سوچو. مطلب کیا؟ آنکھیں بند کر کے سوچو کہ یعقوب علیہ السلام ہے، موت کا وقت ہے، جان جا رہی ہے ان کی، مرنے والے ہیں، ان کو یقین ہو گیا. یعقوب علیہ السلام اپنے بچوں کو بلاتے ہیں. سوچو ذرا آنکھیں بند کر کے کہ یعقوب ہے، آخری وقت ہے، مرنے والے ہیں اور وہ بلا رہے ہیں، وہاں پہ آپ موجود ہیں. اس کا مطلب اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنی. اچھا اب سوچ رہے نا آپ کہ یعقوب ہیں، مر رہے ہیں اور آپ وہاں موجود ہیں اور سن رہے ہیں آپ واقعہ. کیا واقعہ ہو رہا ہے؟ اذ قال لبنی، اپنے بچوں کو بلا کے بول رہے ما تعبدون من بعدی. دیکھو میرا تو مرنے کا یقین ہو گیا، میں مرنے جا رہا ہوں. آپ لوگ سوچو، دیکھو وہاں موجود ہے آپ لوگ. ما تعبدون من بعدی، میں مرنے جا رہا ہوں، میرے بعد تم کیا کرو گے؟ کس کی عبادت کرو گے؟ کس کی ورشپ، کس کی پوجا؟ ما تعبدون من بعدی قالوا، سب بول کے تسلی دے، پرواہ نہیں ابا بھائی، فکر نہیں کرو، فکر نہیں کرو. ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا ونحن لہ مسلمون. ابا ہم آپ کو تسلی دیتے ہیں، آپ کو ہم شیورٹی دیتے ہیں کہ ہم آپ کے بعد ایک ہی اللہ کی عبادت کریں گے، اور کنفرمیشن کے لیے وہی اللہ جس کی آپ عبادت کرتے تھے. ایسا نہیں کوئی دوسرا ہم بنا کے آپ کو چیٹنگ کر رہے، ڈیسیونگ کر رہے، نہیں نہیں نہیں، جس کی آپ عبادت کرتے تھے وہی اللہ، وہی ایک ہی اللہ، اسی کی عبادت کریں گے. آپ کے باپ دادا ابراہیم، اسماعیل، اسحاق جس کی وہی کرتے تھے. اور یہ بھی یقین رکھ لو کہ ہم جو ہے نا پکا مسلمان کی حالت میں مرنے والے ہیں. سبحان اللہ. میں نے سمجھتا کہ یعقوب علیہ السلام سے بڑھ کر اہم والا آدمی اس کے بعد کوئی پیدا ہوا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اونچا درجہ تھا، لیکن یعقوب علیہ السلام کی اولاد بھی پیغمبر تھی نا. وہ پیغمبر جیسے اولاد کو بلا کے وہ کنفرمیشن چاہ رہے ہیں. کیا کرو گے بھائی، میرے بات بتاؤ. میرے دوستوں اور بھائیوں، دیکھیے آپ کا بچہ، ہر ایک کی انسان کی فطری خواہش ہوتی ہے کہ اس کو اولاد ہو. اگر انسان شادی نہیں کرتا ہے تو فیل کرتا کہ ہی از انکمپلیٹ، وہ انکمپلیٹ ہے. اور شادی ہونے کے بعد اگر اس کو اولاد نہیں ہوتی تو لڑکی کو، عورت کو بھی فیل ہوتا ہے کہ آئی ایم مسنگ سم تھنگ، اور لڑکے کو بھی فیل ہوتا کہ آئی ایم ناٹ کمپلیٹ مین، مینہوڈ کی کمپلیٹ، میں کمپلیٹ نہیں ہوں، تھوڑی میرے اندر مردانگیت کی کمی ہے. تو ایک بچہ ہو جاتا ہے تو اطمینان ہو جاتا کہ بھائی چلو. تو یہ اللہ تعالیٰ نے نیچر میں رکھ دیا ہے. میرے دوست، بچہ جب پیدا ہوتا تو ڈیلیوری کے خرچوں سے لے کے LKG، فرسٹ، سیکنڈ، تھرڈ، فورتھ، ففتھ، سکس، 10th، 11th، 12th، گریجویشن، پوسٹ گریجویشن، جاب ہنٹنگ، میرج، آپ کتنا خرچہ کرتے ہیں اس کے اوپر؟ آپ کا پیسہ، آپ کی محنت، آپ کے جذبات، ہر چیز.
اور اگر وہ بچے کو اللہ اور رسول اللہ سے اٹیچمنٹ نہیں ہے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھیں گے، یقیناً پوچھیں گے کہ بتاؤ تم نے کیا کیا تھا. کیونکہ ہم نے بہت کچھ کیا لیکن اس کو اس کے دل میں، اس کے خون میں، اس کے جذبات میں ہم نے اللہ رسول اللہ کی محبت کو نہیں ڈالا تھا. میرے بھائی، میری بہن، میرے دوست، میرے بزرگ، یہ ہے ذمہ داری ہم لوگوں کی. وَأَمُّرْ أَهْلَكَ. میں یہ کہہ رہا ہوں اگر آپ کے بچے کو پکا مسلمان بناتے ہیں، میں ایک واقعہ یاد کر رہا ہوں. میں 1980 کا واقعہ ہے جب اسلامک اسٹڈیز کا کانسیپٹ نہیں تھا تو حیدرآباد میں 1980 میں ایک اسلامک اسکول نہیں، ایک اچھا سا اسکول ایک آیا تھا، ایک اچھا سا اسکول جس میں یہ ان لوگوں نے کانسیپٹ پیش کیا تھا کہ بھائی بچے جو ہے نا ادب سے رہنا، اخلاق سے رہنا، فلمیں نہیں دیکھنا، اور جو ہے نا والدین وغیرہ کی قدر کرنا وغیرہ وغیرہ، ایک اخلاقیات کے ایک سبجیکٹ کو انٹروڈیوس کیا گیا. تو اس کے اندر پرنسپل سے جو واقعہ میرے کو اطلاع ملی وہ بولا کہ ایک مرتبہ اس ایریے کا ایک بہت ہی کٹر، جو کہ مسلم اسکول ہے اور مسلمان بچوں کی تربیت کے لیے بنایا گیا، تو ایک کٹر RSS جو ہے نا مسلمانوں کا دشمن کا، وہ ایک مرتبہ آیا آ کے بولا کہ بھائی میرا بچے کو میں یہاں ایڈمیشن دلانا چاہتا ہوں. ایک ہی بچہ پورے مسلم ماحول میں کہ بھائی، اب ان کو تعجب ہوا بھائی کیا ہے، پرابلم کیا ہے، مسئلہ کیا ہے. تو بولے نہیں بس میری خواہش ہے کہ میرا بچہ یہاں پڑھے. تو اس کے بعد جب بات آگے بڑھی تو بولا کہ سنو بھائی، بات یہ ہے کہ پیسہ میرے پاس کوئی کمی نہیں ہے، دولت کوئی کمی نہیں ہے، پراپرٹیز کوئی کمی نہیں ہے، کچھ بھی کمی نہیں ہے، لیکن مجھے امید ہے کہ میرا بچہ آپ لوگوں کے پاس پڑھے گا تو ماں باپ کی قدر کرنے والا بن جائے گا، جو کہ میں دیکھ رہا ہوں، اور وہ شیورٹی مجھے دوسرے اسکولس اور کالجز میں نہیں ملتی مجھے. اور مجھے دولت اور سکسیس اور کیریئر کی ضرورت نہیں ہے، کہ میرا بچہ ماں باپ کو سمجھ جائے، ان کی قدر کرے، یہ مجھے کافی ہے. سبحان اللہ. آپ کو میسج مل گیا کیا اسلام سکھاتا ہے. لیکن کب بنے گا آپ کا بچہ آپ کا قدر کرنے والا؟ تو میں آپ سے یہی کہنا چاہ رہا تھا کہ آپ کے بچے پہ لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کر دیتے ہیں، آپ کی زندگی کا اکثر وقت خرچ کر دیتے ہیں، لیکن اگر وہ پکا مومن نہیں ہوتا، اسلام، قرآن اور حدیث کو ماننے والا نہیں ہوتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اس کے دل میں نہیں اترتی، وہ نمازی نہیں رہتا، وہ جو ہے نا دین والا نہیں ہوتا، تو پھر وہ جب اللہ کو ہی بھول گیا، رسول اللہ کو بھول گیا، تو والدین کو بھولنے کتنی دیر لگتی. یہ میں آپ سے کہنا چاہ رہا تھا. میرا پیغام یہی تھا. آج بہت سارے ماں باپ بچوں کو نمازی بنانے سے، بچوں کو دیندار بنانے سے، بچوں کو دینی تعلیم دینے سے تھوڑا سا احتیاط کرتے ہیں کہ بچہ زیادہ مسلمان نہ ہو جائے، بچہ زیادہ پکا مسلمان نہ ہو جائے. یہ سمجھتے ہیں کہ ہنڈرنس، یہ اس کی جو ہے نا ترقی میں، اس کی کامیابی میں ایک روڑا بنے گا، اس سے نہیں بنے گا. بالکل ایسا نہیں ہے. جو بچے نمازی ہوتے ہیں وہ بچے they can control their desires، وہ اپنے خواہشات پہ کنٹرول کریں گے، حلال حرام کی تمیز رکھیں گے، تو زندگی میں سیریسنس آتا، کیا چیز کرنا ہے کیا چیز نہیں کرنا ان کو معلوم ہوتا. and they can develop, they can achieve, they become the successful people in their life. کامیاب لوگ بنیں گے اگر وہ لوگ نمازی ہوں گے. بچوں، جمعہ کے خطبے میں کیا کر رہے تم لوگ؟ سب مل کے میٹنگ چلا رہے، الگ الگ بیٹھو، سب دور دور بیٹھو، ہٹو. یہ بچوں کو آئندہ سے ایک جگہ نہیں بٹھاؤ، پورا گروپ ایک جگہ. تو میرے دوست، عزیز دوستو، عزیز بزرگوں، انسان سب کچھ اپنا خرچ کرتا. دیکھیے پیغمبروں کی بات ہے، اسماعیل علیہ السلام کا ذکر جب اللہ تعالیٰ کرتا ہے قرآن میں، وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا. وَأَمُرْ أَهْلَكَ، اپنی اولاد کو نماز کا حکم دو. وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اور ایک دن دینے سے کام نہیں ہوا. وہ ایک دن دینے سے کام نہیں ہوتا، 2 دن دینے سے نہیں ہوتا. وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا مینز اس کے اوپر تم جم جاؤ، کنٹینیوس جاؤ بھائی، یہ مرنے تک. جیسا کہ یعقوب علیہ السلام زندگی بھر تو بولے ہوں گے نا، اور مرتے وقت بھی بلا کے کنفرمیشن چاہ رہے کہ بھائی میں ختم ہو رہا، میرا کیا کرو گے بولو. تو میرے دوست، یہ تربیت کا، بچوں کو پیغام پہنچانا، ان کے دل میں اور خود میں اتارنے کا جو بات ہے نا، وہ ایک دن کا معاملہ نہیں ہے. نوح علیہ السلام کو دیکھیے، ان کا بچہ ان پہ ایمان نہیں لایا، ان کی بات نہیں مانا، طوفان آ گیا، طوفان کشتی میں
उस वक्त बोल रहे हैं, उस वक्त भी आखिरी वक्त बोल रहे हैं, क्या बुनैया कब माना, अरे मेरे लड़के प्लीज, क्या बुनैया मेरे प्यारे बेटे, उसका मतलब है अरबी में, उर्दू में उसको अगर मैं ट्रांसलेट कर, ओ माय बिलव्ड सन और बिलव्ड सन, प्लीज कम विथ अस इन दिस यू नो द आर्क और द शिप, जो भी है, मेरी कश्ती में आ जाओ मेरे प्यारे बेटे। आने की एक शर्त थी, वो क्या थी कि अल्लाह पे ईमान लाने वाली बात, आखिरी वक्त भी। तो बच्चा जो है ना माना नहीं, तो आखिरी वक्त तक हमारा फर्ज है, हमारी जिम्मेदारी है, बच्चों को तरबियत करते हैं ना। बच्चा 50 साल का हो गया भाई, उन खुद मैनेजर है, उन कंपनी में है, वो जरूरी नहीं है मैं बाप हूं उसका, आखिर तक मुझे जिम्मेदारी है, अदा करना है, ला इलाहा इल्लल्लाह बोल के मरने तक जो है ना, मरने तक। ऐसी जिंदगियों में हमारे साहबा की, ताबीन की जिंदगियां बयान करेंगे तो बात लंबी हो जाती, लेकिन आज आप समझते हैं कि मैं एक मरतबा बोल दिया, 2 मरतबा बोल दिया, नहीं होता। बच्चों के सर पे ठहर जाइए आप फजर की नमाज में, आप 10 जतन कीजिए कि बेटा उठना ही, नमाज पढ़ना ही पढ़ना है, वरना मर जाएंगे तो अल्लाह को क्या जवाब देंगे। मेरे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुरू औलादकुम बिसबइन वज़िबूहुम अलैहिन बिअशर, कि देखो 7 साल के जब बच्चे हो गए तो उनको नमाजी बनाओ। सिंपल सी बात है, बच्चा नमाज को कब उठ सकता, जब इशा में जल्दी सो जाए, जब इशा में जल्दी सो जाए तो खुद ब खुद उठ के। बहुत दफा ऐसा होता है कि बाज दफा बच्चे क्या होता है, जल्दी सो जाते, वालिदैन लेट सोचते, तो बच्चों की नींद उछाल होगी तो घर में गड़बड़ शुरू कर देते वो लोग। ये तो सिंपल सी बात है। क्यों नहीं कि हमारे बच्चे इशा में सोने वाले बन जाएं और फजर में जागने वाले बन जाएं, और फजर में जो लोग जागते हैं वो लोग कामयाब होते हैं। जो कौमें फजर में सोती हैं वो नाकामी की दलील हैं, वो फेलियर की दलील हैं, वो जो है ना बर्बाद होने वाले हैं। मेरे दोस्त ये सोच लीजिए आप, और दैट इज व्हाट हैपनिंग, ये हो रहा है हमारी सोसाइटी में। आप फजर को देखें, मुसलमानों की बस्तियों में क्या होगा, सन्नाटा रहेगा, लेकिन गैर मुस्लिमीन की बस्ती में हरकत होती है, चलना शुरू होता, वॉकिंग शुरू हो जाती, एक्सरसाइज शुरू हो जाती, पूजा शुरू हो जाती, भजन शुरू हो जाते। ये क्या हम लोगों ने अखलाक को अपना लिया, मुझे नहीं समझ में आता। बारकल्लाहु फी बुकूरी उम्मती, मेरे नबी ने कहा कि सुबह के वक्तों में मेरी उम्मत के अल्लाह ने बरकतें रखी हैं। जो काम सुबह में होता है वो काम बाद में कई घंटों में भी नहीं हो पाता। तो मेरे दोस्त, मेरे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुरू औलादकुम बिसबइन। आप थोड़ा सा सोचिए, आपकी औलाद आपके लिए सदक़े जारिया भी हो सकती है, अज़ाब जारिया भी हो सकती है। अल्लाह ताला बचाए। क्यों अज़ाब जारिया हो सकती है? अज़ाब जारिया का मतलब कंटिन्यूअस अज़ाब, सदक़े जारिया का मतलब कंटिन्यूअस अजर, कंटिन्यूअस। अज़ाब जारिया कैसा हो सकती है? आप बोलेंगे कैसा? पॉसिबिलिटीज है उसके, कैसा? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुल्लु मौलूदिन यूलदु अलल फित्रा फअबवाहु युहव्विदानिही औ युनस्सिरानिही औ युमज्जिसानिही। देखो, बच्चा जब पैदा होता है तो फितरत पे पैदा होता है, यानी एक अल्लाह को मानना है, उसके फितरत में होता है। एक और देखो ना, अगर कोई भी आदमी दुनिया में, हिंदू, क्रिश्चियन, सिख, कितना भी बड़ा से बड़ा फिलोसोफर रहने दो, कितना से भी बड़ा से बड़ा इंटेलेक्चुअल रहने दो, उसको बुला के उससे पूछो तो किसकी पूजा करता, तो कुछ ही बोलता। तो उसको एक सिंपल सा बात, छोटे से छोटा बच्चा भी ये कर सकता कि उसको बोलो कि दे आर द क्रिएटर्स और दे आर द क्रिएचर्स। अब आप बोले, राम बोले, लक्ष्मण बोले, जेसस बोले, कुछ ही बोले भाई ये क्रिएचर्स है कि क्रिएटर है? ये मतलब ये खुदा है या एक बड़े बुजुर्ग लोग थे? तो बोले नहीं, पे बड़े बुजुर्ग लोग थे, जहां अमंग द क्रिएचर्स, मखलूक थे, तो फिर हम कहीं क्यों खालिक की बात ना करें? तो खामोश बढ़ जाते हैं। वो खालिक वाली जो बात है ना, वो फितरत में है, एक अल्लाह की इबादत वाली, वो मैं बात कह रहा हूं आपसे। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया, हर बच्चा, हर इंसान इस दुनिया में एक अल्लाह की फितरत पे, एक अल्लाह को मानने की फितरत पे पैदा होता है। फितरत में, इसके नेचर में है। आप देखो, अगर किसी बच्चे को भी बोले कि ऊपर से गिरे तो क्या होता, बोले नीचे गिर जाते, जख्मी होते। तो उसके लिए कोई कानून, कायदा, साइंस, टेक्नोलॉजी की जरूरत नहीं है ना, वो खुद ब खुद मालूम है हर बच्चे को। बिल्कुल उसी तरीके से हर बच्चे को मालूम है कि जमीन, आसमान और इंसानों को किसने पैदा किया? एक गॉड, इसको गॉड भी बोलो, खुदा भी बोलो, अल्लाह भी, वो मालूम है। तो अल्लाह ताला ने कहता, अल्लाह के रसूल कहते हैं कि हर बच्चा किस पे पैदा होता है? अल्लाह की
ईमान पर, फितरत पे पैदा होता है। फिर उसके बाद उसके वालिदैन के असर से वो गुमराह बन जाता है, कभी खबर परस्त बन जाता, कभी पैसे की मोहब्बत में पड़ जाता, कभी दुनियादारी में पड़ जाता, कभी यहूदी, कभी क्रिश्चियन और कभी जीव, ये सब बन जाता। वो कौन बनाए उसको? वालिदैन बनाए ना। कौन बनाए? वालिदैन बनाए। वालिदैन डायरेक्टली इनडायरेक्टली, और दे हैव प्रोवाइडेड द एनवायरनमेंट फॉर हिम, कि वो बच्चा वालिदैन के साथ जिस माहौल में पला बड़ा वो चीजें सीख गया। तो हम लोग रीजन बने हमारे बच्चों को अच्छे और बुरे बनाने में। हम रीजन बने डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अपने बच्चों के पास कौन सी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सी चीज इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सिखाने में हम रीजन बने हम लोग। तो इसीलिए मेरे दोस्तों और भाइयों, हमारे मरने के बाद अल्लाह ताला हमसे अपने बच्चों के मुतालिक पूछेगा, क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहा अन्नासु वल हिजारा उइद्दत लिल काफिरीन। ऐ लोगों, क़ू अनफुसकुम, अपने आप को बचा लो। ये बात तो सही है, ठीक है, अपने आप को बचा लो। फिर क्या करो? व अहलीकुम, अपने आल औलाद को, बीवी बच्चों को भी। क्योंकि आप बीवी बच्चों के लिए घर बनाते, कपड़ा देते, खाना देते, मेहनत करते, आपकी पूरी जिंदगी की कमाई किसको जाती? मेरे को आती। आप कमाए, आप बहुत करोड़पति बन गए, भाई चलो मौलाना साहब, खतीब साहब को दे दो आधा 90%। मेरे को तो एक भी नहीं आता ना, किसको आता? आप चाहे या ना चाहे, किसको जाता हो? आपके बीवी बच्चों को जाता ना। तो अल्लाह ताला कहता है क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम, तुम अपने आप, अपने बीवी बच्चों को, अहलीकुम नारा, आग से बचा लो, आग से बचा लो। वअमुर अहलक बिस्सलाति वस्तबिर अलैहा, अपने आल औलाद को नमाज का हुक्म दो, उस पर कायम रहो। ऐसा नहीं कि एक मर्तबा हो गया, 2 मर्तबा हो गया। आप पड़ोसियों को बोल सकते 1-2 मर्तबा, आप जो है ना दूर के लोगों को 1-2 मर्तबा बोल सकते, लेकिन आपके आला औलाद को बोलना 24 आवर्स का जवाब है। ये 24 आवर्स का जवाब है। हर सेकंड बोलना और सिखाना है। मेरे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, देखो आप बोल सकते हैं, अगर मैं आपको बुला के पूछूं एक एक को कि भाई आप माशाल्लाह बड़े सक्सेसफुल बिजनेसमैन थे, आप सक्सेसफुल कैरियर आपने बनाया था, सक्सेसफुल पॉलिटिशियन थे आप, आपने अपने बच्चों के लिए क्या छोड़ा? आप जाके एक लिस्ट ले लो कामयाब लोगों की, लोग बोलेंगे क्या छोड़ा? आप लिस्ट लेंगे तो लोग बोलेंगे मैंने घर छोड़ दिया, मैंने प्रॉपर्टी छोड़ दी, मैंने कारोबार बनाया, मैंने उसको जो है ना बहुत ही क्वालिफाइड स्टूडेंट बनाया। या के पास बच्चे बोलेंगे, बाज लोग बोलेंगे मैंने बहुत कोशिश की लेकिन अफसोस कि मेरा बच्चा जो है ना छोटा मोटा जॉब करता है। यही बोलेंगे, यही होगा ना। आपके बच्चों के लिए आपने क्या छोड़ा? लेकिन मेरे नबी ने क्या कहा? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा? मा नहला वालिदुन वलदन मिन नहलिन अव्वला मिन हुस्निल अदब। मैं नबी ने फरमाया कि कोई वालिद भी अपने बच्चे को इससे बेहतर कोई चीज नहीं दी। क्या सबसे बेहतर चीज? अच्छा अदब, इस्लामी अदब, इस्लामी अखलाक। सुभान अल्लाह। यानी आपका बच्चा इस्लामी अखलाक वाला बन गया तो आपने दुनिया की सबसे बेहतरीन चीज उसको अता कर दी इस दुनिया में। तो आपका बच्चा अखलाक में अल्लाह को जानता, रसूलुल्लाह को जानता, वालिदैन को जानता, हलाल हराम को जानता, इससे बेहतर कोई नेमत अता आपने नहीं की अपने बच्चे को। तो इसीलिए मेरे दोस्तों और भाइयों, ये फर्ज है और ये इबादत है, ये हमारी जिंदगी का मकसद है। ये नाकाम ना उम्मीद नहीं होना, नाकाम ना उम्मीद नहीं होना, अपना काम है दुआ करना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला इसके साथ साथ ये भी सिखाते थे, रब्बी हबली मिनस सालिहीन। पैगंबरों की दुआ है ये, आम लोगों की नहीं है, पैगंबरों की दुआ है, पैगंबरों की औलाद के लिए। रब्बी हबली मिनस सालिहीन, अल्लाह नेक औलाद बना। खाली औलाद देना है नहीं है, बल्कि औलाद क्या होना? नेक औलाद होना। रब्बी हबली मिनस सालिहीन, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अ'युनिन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। दुआ है ये नेक लोगों की। नेक लोग हमेशा दुआ करते, क्या दुआ करते? रब्बना हब लना, अल्लाह हमें अता कर दिल की ठंडक, आंखों का सुकून हमारे बीवियों से, हमारे बच्चों से। मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना, क़ुर्रत अ'युन, दिल का सुकून, दिल का क़रार, आंखों की ठंडक हमारे बीवी बच्चों से अता कर।
وجعلنا للمتقین اماما. اللہ ہم کو متقیوں کا امام بنا. امام بولے تو کیپٹن. ٹیم کا کیپٹن کون ہوتا؟ سب سے کم کھیلنے والا رہتا نا، سب سے اچھا کھیلنے والا رہتا. سب سے اچھا کھیلنے والے کو کیپٹن بناتے ہم لوگ. لیڈر کس کو بناتے ہم لوگ؟ جو سب سے زیادہ کوالٹیز رکھتا، اچھا رہتا، کوالیفائڈ رہتا، نہیں کہ سب سے بیکار رہتا. اچھے آدمی کو بناتے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ ہم لوگوں کو سکھا رہا ہے نیک لوگوں کی دعا. نیک لوگ ایسی دعا کرتے تھے، اللہ ہم لوگوں کو کھیلنے والوں کا، ناچنے والوں کا، پیسے والوں کے اندر سب سے بڑا پیسے والا بنا. یہ ان کی دعا نہیں تھی. کیا دعا تھی؟ وجعلنا للمتقین اماما. جو تقوی والے ہوتے ہیں نا، تقوی والے کا مطلب کیا ہے؟ حلال اور حرام، جائز و ناجائز کا ہمیشہ خیال رکھتے. تو اللہ ویسے لوگوں کا ہم کو امام بنا. امام مطلب سب لوگ 70% اسکور کر دے تو ہمارے کو 80% والا بنا دے. امام بنا دے متقی لوگوں کا. تقوی جو ہے نا وہ ہمارے دین کی بنیاد ہے، اساس ہے کہ ہر جگہ، ہر لمحہ، ہر سیکنڈ، ہر منٹ، ہر معاملے میں ہم اللہ کی رضا کا خیال رکھیں. اس کو کہتے ہیں تقوی. تو بندے دعا کرتے اللہ ہم کو متقی لوگوں کا امام بنا دے. میرے دوست، آپ چاہتے آپ کا بچہ نمازیوں میں سب سے اونچا نمازی بن جائے، حدیث اور قرآن کا علم رکھنے والوں میں سب سے بڑا قرآن کا علم اور قرآن کا حدیث کا علم رکھنے والا بن جائے؟ کبھی آپ نے سوچا؟ کبھی آپ نے دعا کی؟ کوشش تو دور کی بات ہے. دعا سے بھی مسئلہ نہیں حل ہوتا. دعا کے بعد کوشش کا مرحلہ آتا ہے. ہم لوگ چاہ ہی نہیں رہے ہیں. ہم لوگ سمجھ گئے مسلمان ہو گئے تو پریشانی، ہم لوگ سمجھ گئے نمازی ہو گئے تو پریشانی، ہم لوگ سمجھ گئے حلال حرام کی کوشش کریں گے تو پریشانی. ہم لوگ ایسا سمجھ گئے. ہاں آتی ہے پریشانی، لیکن کامیابی اسی میں ہے. تھوڑے دن، تھوڑے مہینے، تھوڑا عرصہ پریشانی آتی، لیکن کامیابی اسی میں ہے. اللہ کے رسول کی کامیابی کس میں تھی؟ ابو بکر کی کامیابی رضی اللہ عنہ کی کامیابی کس میں تھی؟ عمر رضی اللہ عنہ، عثمان رضی اللہ عنہ، علی رضی اللہ عنہ، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک. آپ سوچو، آپ یہ سب چیزیں، یہ بڑے بڑے جو لوگ تھے ان کی کامیابی کس میں تھی؟ ان کی کامیابی اللہ رسول کے دین کو سمجھنے، ماننے، اس پر عمل کرنے میں تھی. تو میرے بھائیوں اور بہنوں، جو پیغام میں آپ کو آج دینے کے لیے آیا وہ سمپل سا پیغام ہے. اللہ کی، رسول اللہ کی تعلیمات دین اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ ہے. نمبر 1. دوسری بات یہ ہے کہ یہ تعلیمات سیکھنے اور سکھانے اور اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے. تیسری بات یہ ہے کہ والدین اپنے بچوں کو صدقہ جاریہ بنانا ہے تو ہر سیکنڈ بچوں کے دلوں میں، خون میں، جذبات میں اللہ اور رسول اللہ کی محبت، تعلیمات ان کو اترنا ہے. یہ چند باتیں تھیں جو میں آپ کی خدمت میں اس خطبے میں رکھنے کے لیے آیا تھا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو دین پہ زندہ رکھ اور دین پہ موت عطا کر. اللہ ہمیں ہمارے آل اولاد کو اسلام پہ زندہ رکھ، اسلام پہ موت دے. اللہ ہمیں ہمارے آل اولاد کو اسلام سیکھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم.